یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی سعد یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ گاؤں ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے، مکہ مکرمہ کے لوگوں کا یہ انداز ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو دور دراز کے علاقوں میں بچپن ہی میں بھیج دیا کرتے تاکہ بچے پرفضا مقام میں صحت مند بھی ہوں اور فصیح عربی بھی سیکھ لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ بھی پیا، پھر اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی نوش فرماتے رہے، اور اس کے بعد یہ سعادت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ابتدائی 2 سال آپ نے انہی گلیوں میں اسی علاقے میں گزارے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں مکہ پاک گئی تو فقر و فاقہ کا عالم تھا، میرے پاس خود بھی اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو سیراب کر سکتی، ایک بیٹا جو میرا تھا وہ خود بھی بھوک سے بلک کر روتا تھا، میرا جو جانور خچر تھا وہ بھی بڑا لاغر تھا جسے میں لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچی، راستے میں قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی، قافلے والے میری وجہ سے پریشان ہوتے کیونکہ میرا جانور بہت سلو رفتار میں، بڑی دھیمی رفتار میں چلا کرتا۔ مکہ پاک پہنچی اور لوگوں کو تو بچے مل گئے، لیکن چونکہ میرے پاس اپنا دودھ بھی کم تھا، خود بھی فقر و فاقہ کا شکار تھی، مجھے کسی نے اپنا بچہ نہ دیا۔ اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چونکہ والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکے تھے، تو لوگ کسی یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس بچے کو لے کر آئیں گے اور جب پال پوس کر واپس کریں گے تو کوئی بڑا انعام نہ ملے گا۔ ادھر بی بی حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ دیتا، ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی عورت نے اس امید پر نہ لیا کہ یتیم بچے کو لے کر جائیں گے تو کیا انعام ملے گا، مگر قسمت کا ستارہ چمکنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں تھا۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوچ کر لے لیا کہ خالی ہاتھ جانا تو ٹھیک نہیں، چلو کوئی ایک بچہ ہی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مگر اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں گھر لے کر آتی ہوں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قیام گاہ پر لے کر آتی ہوں، تو وہ پستان جو میرے بچے کو بھی دودھ پورا نہ کرتے تھے اس قدر بھر گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دودھ نوش فرمایا، اور آپ کے جو بیٹے تھے دمرہ وہ بھی سیر ہو کر انہوں نے دودھ پیا۔ کہتی ہیں جب واپسی کا سفر ہوا، وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ جاتا تھا اب وہ سب سے آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ قافلے والے کہتے حلیمہ کیا تم نے نیا خچر خرید لیا ہے؟ اور میں بتاتی نہیں، یہ وہی سواری ہے۔ ہم ابھی حیران ہی تھے جب بنی سعد کے گاؤں میں پہنچتے ہیں، میری بکریاں، میرے وہ جانور جو سوکھے ہو چکے تھے سارے کے سب تھن بھر گئے، ہم سب گھر والوں نے دودھ پیا اور فربا اور سکون کے ساتھ آرام کیا۔ بہرحال پورے گاؤں میں چرچا ہو چکا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کسی بڑے ہی مقدر والے بچے کو لے کر آئی ہیں۔ فرماتی ہیں میرے جانور جب چرنے جاتے وہ فربا ہو کر لوٹتے، ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، انہی چراگاہوں میں دوسرے جانور بھی جاتے تھے مگر ان کو اتنی صحت نہ ملتی۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے دودھ شریک بھائی حضرت دمرہ کے ساتھ گئے اور وہاں گئے چراگاہ کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت دمرہ ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں امی جان غضب ہو گیا، جس بچے کو ہم لے کر عرب کی وادیوں سے مکہ پاک سے یہاں آئے ہیں، 3 سفید لباس والے لوگوں نے ان کے پیٹ کو چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے مبارک شوہر کے ساتھ دوڑی دوڑی وہاں جاتی ہیں،
گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سکون میں ہیں۔ پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو بتاتے ہیں کہ 3 سفید لباس والے لوگ جن کی داڑیاں بھی تھیں وہ آئے، میرا شکم چاک کیا، میرے سینے سے کوئی چیز نکالی ہے، واپس شکم کو بند کر دیا ہے، مگر مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ بہرحال بعد میں علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری تشریح بھی کی۔ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ شق صدر کا معجزہ تھا۔ میرے آقا کے دل اقدس پر، قلب اقدس پر نور کی بارش کی گئی اور یہ شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہیں قریبی وہ چراگاہ بھی موجود ہے، یہیں قریبی وہ علاقہ بھی موجود ہے جہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادتیں اتنی پیاری کہ ابھی بچپن ہی کا عالم ہے، مگر ایثار کا جذبہ یہ تھا کہ ایک پستان سے دودھ پیتے اور دوسرا پستان جو ہے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ شروع ہی سے ایثار کا جذبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تھا۔ پیارے آقا نے 2 سال کی عمر میں وہ نشو نما پائی اور وہ جو کہتے ہیں کہ قد کاٹ نکالا کہ 2 سال کے نہ لگتے تھے بلکہ اور زیادہ بڑے لگتے۔ بہرحال 2 سال کے بعد یہ وقت ہوتا ہے کہ بچہ واپس لوٹا دیا جائے، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ بڑی غمگین تھی کیونکہ سارے خاندان کو نبی پاک سے محبت ہو چکی تھی۔ ایسا خوبصورت، ایسا نرالا، ایسا پیارا بچہ اور کس کو ملا تھا؟ یہ مقدر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا تھا۔ بہرحال جب مکہ پاک پہنچے، پیارے آقا کو واپس لوٹایا، لیکن دل غمزدہ تھا۔ کسی بہانے پھر بی بی حلیمہ سعدیہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کر کے کچھ دنوں کے لیے نبی پاک کو یہاں لے کر آئیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ وادیاں ہیں جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن گزرا، یہی وہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہوا کرتا، یہی وہ چراگاہ ہوا کرتی۔ کیا منظر ہوگا! مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ رب کریم ان مبارک وادیوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی مبارک، آپ سب کو بھی ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔